السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص کر بہار بورڈ کلاس 10th کے بچوں کے لیے ہے جو درخشاں دوم ابھی تک پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے لیے خاص کر یہ ویڈیو ہے، اور اس بار جو ایگزام دے رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو خاص کر اہمیت کے حامل ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ ابھی 2-4 روز سے میں کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی کلاس میں نہیں لیا ہوں، اس لیے کیونکہ میں کسی کام میں پھنس گیا تھا۔ میں سبھی ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں، مجھے دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا سکوں، کیونکہ ہم سبھی اپنی زندگی کے ایک اہم حصے کو لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں، لیکن اچھی باتیں اور اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا علم بہت ضروری ہے، اور علم ہی سے انسان بہتر بنتا ہے۔ تو لہٰذا آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کے اس کلاس میں ہم سبھی انٹرویو کے بارے میں پڑھیں گے۔ انٹرویو ہوتا کیا ہے، انٹرویو کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سبھی جانیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، انٹرویو کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہوگی، پھر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ آگے جو بھی باتیں ہوں گی وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص موضوع پر دو اشخاص، یعنی اشخاص بولے تو شخص کی جمع اشخاص ہے، دو شخص کی گفتگو یا ملاقات کے دوران آپسی بات چیت کو انٹرویو کہا جاتا ہے۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ انٹرویو کسے کہتے ہیں، تو آپ بآسانی اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ بس یہی آپ کہہ دیں گے کہ کسی خاص موضوع پر دو اشخاص کی گفتگو یا ملاقات کے دوران آپسی بات چیت کو انٹرویو کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انٹرویو میں دو شخص ہوتے ہیں جو آپسی بات چیت کرتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں، اس کے جوابات ان کو دینا ہوتا ہے، یہی انٹرویو ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرویو علمی بھی ہوتا ہے، انٹرویو جو ہے سماجی بھی ہوتا ہے، انٹرویو سیاسی بھی ہوتا ہے، بہت طریقے کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ چلیے، کہہ رہے کہ آج کے دور میں اس کی کافی اہمیت اور افادیت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، آج آپ اچھی طریقے سے پڑھائی کر لو، پورے ایجوکیٹڈ بن جاؤ، تعلیم یافتہ انسان بن جاؤ، لیکن بغیر انٹرویو کو آپ کو کسی بہتر جگہ پر آپ کی تقرری نہیں ہو سکتی۔ انٹرویو بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس سے انسان کی شخصیت کی مختلف جہات کا تجزیہ آسانی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے، اور تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے جانچ پرکھ۔ اب دیکھیے، انٹرویو کے ذریعے ہر انسان ایک دوسرے جس سے انٹرویو لیا جاتا ہے اس کی کیا شخصیت ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ آسانی سے کر لیا جاتا ہے انٹرویو کے ذریعے۔ یاد رکھیں گے، انٹرویو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے چھپے ہوئے ہر اس چیز کا پتہ انٹرویو کے ذریعے لے لیا جاتا ہے جو انسان دیکھنے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کہہ رہے یہ ایک مقصد کاملہ ہے جس سے انٹرویو لینے والا شخص اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کی سیرت و صورت، گہرائی و گہرائی، میلان، نفسیات، اطوار کا تجزیہ مکالمہ کے ذریعے کرتا ہے، یعنی بات چیت کے ذریعے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ کہہ رہے انٹرویو ہنوز اصناف اردو ادب میں اپنا مقام نہیں بنا سکا ہے، لیکن عنقریب اردو کے نثری اصناف میں اس کی شمولیت ممکن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنا مقام حاصل نہیں کیا، لیکن عنقریب اس حالت تک یہ پہنچ جائیں گے۔ یہ تو انٹرویو کے بارے میں آپ نے پڑھا، اس کو آپ سبھی اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ بہت ہی مؤثر ہے، یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ انٹرویو اس چیپٹر سے ضرور کوئی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو اب اگلا کیا ہے، جو راجندر سنگھ بیدی سے جو انٹرویو لیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان کی حالات کا جائزہ لیں گے، ان کی حیات و خدمات کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اب اگلا سبق کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ راجندر سنگھ بیدی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں، راجندر سنگھ بیدی، اب ان سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، تو ہم انٹرویو کی بات ابھی نہیں کریں گے، پہلے ہم راجندر سنگھ بیدی کے حیات و خدمات کے بارے میں جائزہ لیں گے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ساری باتیں یہاں پر ہم دیکھیں گے۔ کہہ رہے عہدے حاضر کی چند بلند پایہ افسانہ نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی کا شمار ہوتا ہے، یعنی بہترین افسانہ نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی کا بھی شمار ہوتا ہے، ان کی بھی گنتی ہوتی ہے۔ وہ انسانی نفسیات کے نباز ہیں۔ انسانی نفسیات کے نباز ایک نیا ورڈ آیا، ایک نئے لفظ آئے۔ نباز کا مطلب ہوتا ہے جانچ پرکھ کرنے والے، نبض سے آیا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو، جو انسانی نفسیات کے کسی بھی پہلو کو وہ جانچ پرکھ کر سامنے پیش کرتے ہیں، ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ
زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ان کے افسانوں کا موضوع بنتی ہیں۔ بیدی کی پیدائش 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1 ستمبر یعنی 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں ہوئی۔ اور لاہور کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے، یاد رکھیں گے۔ کہہ رہے بیدی کا سب سے بڑا مکالمہ ان کے فن کی صناعی ہے، ان کے فن کی بناوٹی ہے۔ اپنے افسانوں کے کرداروں کو وہ اس طرح سے تراشتے ہیں جیسے ایک سنگ تراش پتھر کے ٹکڑوں کو اپنی چھینی سے تراش کر زندہ اور روشن وجود میں بدل دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی اپنے افسانوں کو اس طریقے سے بناتے ہیں، اس طریقے سے سجاتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی سنگ تراش پتھر کو تراش کر وہ ایک بہترین روشن وجود بنا دیتا ہے، ایک مورتی کی شکل دے دیتا ہے، ایک انسان کی شکل دیتا ہے، ٹھیک وہی راجندر سنگھ بیدی کے اندر میں وہ کلا ہے کہ یہ اپنے ہنر سے، اپنے قابلیت سے یہ کیا کرتے ہیں؟ افسانے کے اندر میں وہ کشش پیدا کر دیتے ہیں۔ کہہ رہے ان کے افسانوں میں سب سے زیادہ چہل پہل ان کے کرداروں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ان کے کرداروں میں تخیل کی رنگینی، ان کی کرداروں میں کیا ہے؟ تخیل کی رنگینی اور پختہ کاری ہے، تخیل کی رنگینی اور پختہ کاری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ راجندر سنگھ بیدی کی باتیں ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں بیدی نے نئی تشبیہیں اور نئے اشارے بھی وضع کیے، نئی تشبیہیں اور نئے اشارے بھی وضع کیے ہیں۔ گہری جذباتیت، کرداروں کی تحلیل، نفسیاتی تجزیہ اور پس منظر میں سچی زندگی، یہی سب ان کے موضوع اور فنی عناصر ہے۔ یہ سب ان کے موضوع اور فنی عناصر ہے، یاد رکھیں۔ ان کے افسانوی فکر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے کرداروں کے ضمیر و خمیر کا نہ صرف حصہ بن جاتی ہے بلکہ ایک عجب طرح کی سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سب ان کی کوالٹی ہے، خاصیتیں ہیں۔ بیدی نے اپنے افسانوں کا مواد متوسط طبقے سے لیا ہے، یعنی پسماندہ طبقے سے لیا ہے، بیچ والے طبقے سے لیا ہے، وہ غریب سے لیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کے تلخ ترین حقائق کی ترجمانی بڑی سلاست روی کے ساتھ کی ہے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں بیدی کی افسانہ نگاری کی حقیقتیں بتا رہے ہیں، خصوصیتیں ہیں۔ بیدی کی خوش بختی ہی تھی کہ ان کے پہلے افسانوی مجموعے دانا و دام، اور بیدی کا پہلا افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ دانا و دام، یاد رکھیں گے۔ آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے دانا و دام کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بیدی کا۔ یا یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ دانا و دام نے ہی اردو ادب کی دنیا میں دھوم مچا دیا۔ خواجہ غلام سیدین جیسے نابغہ روزگار بھی بیدی کی عظمت کے قائل تھے۔ ان کے علاوہ بیدی کے ہم عصر خواجہ احمد عباس تو بیدی کو اردو افسانہ کا ناخدا قرار دیتے تھے۔ اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ ان کے علاوہ یعنی بیدی کے ہم عصر خواجہ احمد عباس نے بیدی کو کیا کہا؟ تو خواجہ احمد عباس نے بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ چلیے، سچ تو یہ ہے کہ فن اور مواد کے اعتبار سے ناخدا کا مطلب ہوتا ہے پار لگانے والا، یعنی کامیابی کی دہلیز تک پہنچانے والا۔ ناخدا یعنی ملاح کو ناخدا کہا جاتا ہے۔ ملاح کیا کام کرتا ہے؟ کشتی کو ایک کنارے سے دوسری کنارے لے جاتا ہے، یا بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو بھنور سے نکالتا ہے۔ تو وہ بس اسی سے تشبیہ یہاں پہ دیا گیا کہ یہ ناخدا ہے، کس کے؟ افسانے کے۔ گویا کہ افسانے کو بہترین جگہ پہ پہنچانے والے ہیں، ان کو پار لگانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، سچ تو یہ ہے کہ فن اور مواد کے اعتبار سے اگر اردو کے دو بڑے لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو ان میں ایک بیدی کا ہی نام ہوگا۔ دیکھیے کیا کوالٹی بیدی نے پیدا کی ہے۔ ان کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور مختلف دانشگاہوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ دیکھیے مختلف دانشگاہوں کے نصاب میں بھی شامل ہے، یعنی سلیبس میں بھی شامل ہے۔ افسانوی ادب کے اس منفرد فنکار کا 11 نومبر 1984 کو انتقال ہو گیا، یعنی اس دار فانی سے کچھ کر گئے، انتقال کر گئے۔ تو یہ تو رہی حالات زندگی بیدی کے بارے میں۔
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بس سرسری طور پہ یہ بتا دوں کہ بیدی سے انٹرویو لیے عصمت چغتائی نے، اور ان سے کچھ سوالات کیے ان کے افسانوی مجموعے کے بارے میں، ان کے افسانے کے بارے میں. یہی ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس بک ہوں گے تو آپ اس میں دیکھ لیں گے. اس میں کوئی زیادہ خاص بڑی بات نہیں، بس آپ سے یہی کوشچن کیا جائے گا کہ بیدی سے کس نے انٹرویو لیا؟ تو عصمت چغتائی نے لیا. اس طریقے کے سوالات آئیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ الفاظ معنی بچوں نے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے کہ سر الفاظ معنی آپ بتاتے نہیں ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ الفاظ معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، نباز نبض کی چال اور رفتار اور کیفیت کو پرکھنے والا. صناعی کاریگری، صناعی کا مطلب ہوتا ہے کاریگری یا بناوٹ. عناصر عنصر کی جمع اجزا. ضمیر دل نفس. خمیر مٹی. متوسط درمیانی. تلخ ہے نہیں، ترش کڑوا ہے نہیں. خوش بختی خوش قسمتی. ناخدا ملاح. دیکھیے آگے بات، آگے چلتے ہیں. منفرد انوکھا جدا. نوازش کرم عنایت. نوازش کا مطلب ہوتا ہے کرم عنایت. خامی کمی عیب ہے نا. استوار مضبوط. ایوان محل. ستائش تعریف. چلیے، سرشاری مستی کی کیفیت. تجزیہ جائزہ لینا. عظمت بڑائی بلندی. دانشگاہ علم حاصل کرنے کی جگہ. طوالت لمبائی ہاں نہیں ضخامت. علالت بیماری. سعادت فرمانبرداری. تو یہ تو رہے الفاظ معنی. اور آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ راجندر سنگھ بیدی کا شمار اردو کے بلند پایہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اور ان کا سب سے بڑا کمال ان کے فن کی تجزیہ ہے، فن کی صناعی ہے. تو یہ تو رہی آج کی ویڈیو جو آپ کے نصاب میں جو شامل انٹرویو اور راجندر سنگھ بیدی ہے، ان کے بارے میں. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم اس سے آگے جو بھی باتیں ہوں گے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ. شب